بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت ہشتم اسلامیات کا ہم لیکچر شروع کریں گے انشاءاللہ. پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک پیراگراف ہم لوگوں نے کیا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا. آج اس سے آگے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. باب 2 ایمانیات میں سے ہے عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار. ہم نے پچھلے لیکچر میں عقیدہ آخرت پر کچھ تھوڑا سا ایک پیراگراف پڑھا تھا. آج اس سے آگے انشاءاللہ ریڈنگ کریں گے اور جو چیز سمجھنے کی ہوگی انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. کہ عقیدہ آخرت سے کے متعلق تفصیلی تصور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے دیا گیا، جو کہ بعد از موت قبر والی زندگی، بعث بعد الموت، حساب و کتاب، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ، اعمال کا تولا جانا، حوض کوثر پر حاضری اور اس سے فیضیاب ہونا، پل صراط سے گزرنا، جنتیوں کا جنت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیادت میں جانا، تمام انبیاء اور رسول کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جھنڈے لواء الحمد کے تلے جمع ہونا، یہ سب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں عقیدہ آخرت کے حوالے سے بیان کیا گیا. اور یہ صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کا فیضان ہے. منصب ختم نبوت پر فائز ہونے کی وجہ ہی سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام پر فضیلت عطا کی گئی، جس کا اقرار ایمان ہے اور انکار کفر ہے. یہ پیراگراف جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 6 پر پہلا پیراگراف تھا جو میں نے ریڈنگ کیا. اس میں سمجھنے کی کچھ باتیں ہیں کہ عقیدہ آخرت کیا ہے. آخرت کیا ہے؟ موت کے بعد والی زندگی، اور پھر اس کے بعد موت کے بعد پھر اٹھایا جانا اور حساب کتاب کا ہونا. یہ تمام تر مناظر جو ہیں وہ میدان محشر کے بیان کیے جا رہے ہیں. اور لواء الحمد کے تلے تمام انبیاء اور رسول جمیع مخلوقات کا جمع ہونا. یہ لواء الحمد کیا ہے؟ جسے ہم مقام محمود بھی کہتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اذان کے بعد ایک دعا کی جاتی ہے جس میں ایک لفظ آتا ہے مقام محمودہ، یہ تعریف کیا گیا ہوا مقام ہے، اس مقام پر فائز کر دینا کہ جہاں تعریف کی. یہ تمام تر جو معاملات ہیں یہ اس فانی زندگی کے بعد جو آنے والی اصل زندگی ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ تمام تر عقائد جو منسوخ کیے جاتے ہیں وہ ختم نبوت کے سلسلے سے. اور اس کے آخر میں آخری جو لائن ہے اس میں یہ ہے کہ ختم نبوت پر جو اقرار ہے، اس کا جو اقرار ہے وہ ایمان ہے اور اس کا انکار کفر ہے. کیا مطلب؟ کہ نبی پاک نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ ایک نبوت کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. اگر کوئی جھوٹا کذاب اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی میں نبی ہوں تو وہ مطلقاً کافر ہے اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں. اس لیے اس پیراگراف کے آخر میں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ جس کا اقرار ہوگا ختم نبوت پر
وہی ایمان والا ہے، وہی ایمان والا ہے۔ اور جو اس کا انکار کرے گا کہ ختم نبوت کے بعد اگر کوئی نبی آتا ہے تو نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ختم نبوت پر، تو یہ کفر پر بات جاتی ہے، وہی کہنے والا مطلق کافر۔ اب اس کی اگلی پیراگراف میں ایک ہیڈنگ آتی ہے عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ کے قرآنی دلائل۔ اچھا، اب اس ہیڈنگ میں اگر آپ غور کریں کہ عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ یعنی کہ عقلی وجہ، تو قرآن مجید کے دلائل دو وجوہات پر مشتمل ہوتے ہیں پیارے بچوں، ایک عقلی دلائل اور ایک نقلی دلائل۔ اب عقلی دلائل اور نقلی دلائل کو سنتے ہی ذہن میں ایک اس کی تعریف آ جاتی ہے کہ عقلی دلائل کہ جو عقل کے مطابق ہو، اور نقلی دلائل اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ چیز اصلی ہے، یہ نقلی ہے، تو یہاں جو نقلی کا لفظ آ رہا ہے یہ اصل اور نقل کے مقابلے میں جو نقل آتا ہے وہ نقل نہیں ہے۔ نقلی مطلب منقول شدہ، جو سابقہ کتب میں لکھی ہوئی ہیں، مطلب توریت، زبور، انجیل، باقی جو صحائف قدیمیہ ہیں ان میں جو عبارات لکھی ہوئی ہیں، گو کہ وہ اس وقت اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ اصل کتب کے حوالے سے بھی بعض اوقات قرآن پاک میں کچھ احکامات ڈال دیتے ہیں۔ مثال پر کچھ واقعات ہیں جو سابقہ کتب آسمان سماویہ میں ہیں اور ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اس لیے انہیں ہم کہیں گے نقلی دلائل۔ تو عقلی دلائل، اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بات سمجھانے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی عقل کے مطابق دلیلیں دیتے ہیں، عقل کے مطابق۔ اب دیکھیں اگر اس کو آگے پڑھتے ہیں تو اس کا پہلا جو جز ہے کہ موت و حیات کا سلسلہ ازل سے ابھی تک قائم ہے، کوئی مرتا ہے کوئی پیدا ہو جاتا ہے، کیا یہ سلسلہ کسی دن ختم ہوگا یا نہیں؟ کائنات میں موجود ہر چیز اشارہ کرتی ہے کہ ہر چیز اپنی بلندی پر پہنچنے کے بعد زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ فنا ہو جاتی ہے۔ ہر عروج کے بعد زوال ہے۔ تو انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ جتنا اللہ کی مرضی ہو، اللہ کی مشیت ہو، وہ دنیا میں رہتا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، کام کاج جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے وہ کرتا رہتا ہے، تو آخر میں اس نے اس زندگی سے ختم ہو جانا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ مومن میں آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ آیت مقدسہ آپ کے صفحہ نمبر 6 پر موجود ہے، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ، کیا یہ زمین پر چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان سے پہلوں کا کیسا انجام ہوا، جو ان سے قوت اور زمین میں یادگاروں کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے۔ اس سابقہ قوم کے احوال کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں قوم ثمود بھی آتی ہے، قوم عاد بھی آتی ہے، قوم لوط بھی آتی ہے۔ انہوں نے کس طرح، کیا یہ ان کے واقعات اور حالات کو دیکھ کر یہ غور نہیں کرا کہ ہم نے کیا معاملہ کیا؟ سرکش تھے، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کے احکامات کو نہ مانا، اس کی سزا میں کیا ہوا؟ اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ عقلی دلیل ہے کہ وہ تھے، تو کیا تم اس چیز کو نہیں سمجھ رہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا کے طور پر ہلاک کر دیں گے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم۔ پھر اگلے جز پہ آتے ہیں کہ دنیا میں اچھے اور برے ہر دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں۔ انسانی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اچھے انسانوں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ ملے، اور برے انسان اپنے برے اعمال کا برا انجام دیکھیں۔ جو نیک اعمال کرتے ہیں تو ان کے دل میں اکثر جو نیک اعمال کرتے ہیں، کچھ نیکیاں کرتے ہیں، تو دل میں ان کی ایک امید سی ہوتی ہے کہ ہمیں اس نیک کام کا اچھا بدلہ ملے گا، ثواب ملے گا، اور پھر وہ یہ بھی اپنے ذہن میں اس بات کو بھی رکھتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر ہم نیک اعمال کر رہے ہیں تو ہمیں ثواب ملے گا، لیکن جو غلط کام کر رہے ہیں، گناہوں کی طرف راغب ہیں، تو پھر ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ انہیں اس کی سزا بھی ملے گی۔ تو یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ موجودہ زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔
اسی بنا پر دوسری زندگی کا ماننا ضروری ہے تاکہ ہر ایک کو جزا یا سزا مل سکے، اور اس کا فیصلہ وہ مطلق العنان اور عالم الغیب ہستی کرے جس کے پاس مکمل اور صحیح علم اور قدرت ہو۔ اب اس دنیا میں، اس زندگی میں چلتے ہوئے ہم نیک اعمال کرتے ہیں، ہمیں اس وقت جزا نہیں ملتی۔ گناہ اگر ہو جاتے ہیں اس کی سزا نہیں، عذاب نہیں آتا۔ ظاہر عذاب قبر کے لیے مرنا تو شرط ہے، بندہ مر کے جب قبر میں جائے گا تو پھر قبر میں اس کو ان تمام اعمال کا حساب دینا پڑے۔ اور قبر کے احوال کے متعلق جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ 3 سوال کیے جائیں گے: من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اس کے بعد کی زندگی کے کا اگر ہم دیکھتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو پھر قیامت کا دن ہوگا جسے یوم جزا کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ سوال ہوں گے، وہ غالباً 4 سوالات ہیں کہ زندگی کیسے گزاری، اگر مال کمایا تو کس طریقے سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ پھر نماز کے متعلق سوال پوچھا جائے گا کہ بھئی نماز جو تم پر فرض کی گئی تھی ادا کی یا نہ کی، یا کتنی نمازیں ادا کی اور کتنی نہ کی۔ یہ تمام تر معاملات اور سزا اور جزا کا معاملہ جو ہے آخرت کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ اب صفحہ نمبر 7 میں اگر آپ آئیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک جو ہے سب سے پہلے جو ہے آپ کو نظر آئے گی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ پھر ہم اپنے علم سے احوال سنائیں گے اور ہم کہیں غائب نہ تھے، اور وزن اس دن حق ہے۔ پھر جن لوگوں کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے بس یہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے بس یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں ناانصافی کرتے تھے۔ آپ نے سنا ترجمہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ نیک اعمال کریں گے کیا ہوگا، جنت، اور اگر برے اعمال کریں گے اس کی سزا میں جہنم۔ اس سے آگے ہم چلتے ہیں، اس کتاب میں آگے جو اگلا پیراگراف اس میں لکھا ہے کہ انسان کی پیدائش بیکار اور بے مقصد نہیں، اس لیے اس کے تمام اعمال کا مواخذہ ہونا ضروری ہے تاکہ خیر اور شر، نیکی اور بدی کا امتیاز کیا جائے۔ اس سے آگے ایک آیت ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے اس تمام کائنات اور اس میں موجود ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے لیے تخلیق کیا، اور یہ سب کا سب انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ دنیا میں اور معافی ہم نے جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مسخر کر دیا۔ یہ اللہ کی ایک بڑی مہربانی، انسان کو نیکی اور بدی کی دونوں راہیں دکھا دی اور اسے اختیار دے دیا کہ وہ جس راہ کو چاہے اپنا لے، لیکن یاد رکھے کہ وہ اللہ تعالی یوم جزا یعنی آخرت کا مالک ہے، اور اس دن وہ ہر انسان کو اس کے نیک اعمال پر انعام دے گا۔ اس کا انعام کیا ہے؟ جنت الفردوس، جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور برے اعمال پر سزا دے گا یعنی کہ دوزخ میں داخل کرے گا، اور وہ زندگی کبھی ختم نہ ہوگی۔ اور آپ صفحہ نمبر 8 پر آ جائیں تو ایک ہیڈنگ ہے تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار۔ عقیدہ آخرت کا یقین انسانی کردار کو یکسر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ انسان کو ہر لمحہ اور ہر لحظہ اپنے ایک ایک عمل کی جزا اور سزا کا احساس رہتا ہے۔ یہ احساس انفرادی اور اجتماعی زندگی پر بہترین اثرات ڈالتا ہے۔ یہ اثرات کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ پہلی ہیڈنگ احساس ذمہ داری۔ عقیدہ آخرت پر ایمان و یقین مسلمان کو ایسے
ایسے اعمال پر ابھارتا ہے جو اسے آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو کر سکے، اور ایسے اعمال سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے جو خالق کائنات کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اس طرح بحیثیت مسلمان وہ ایک ذمہ دار شخص بن جاتا ہے۔ اس میں کوئی سمجھنے والی کوئی خاص بات نہیں ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ جس بندے کے ذہن میں یہ بات ہو کہ کوئی آخرت کی زندگی ہے تو اپنے اعمال کو بڑے اچھے طریقے سے چلانے کی کوشش کرتا ہے کہ نیک سے نیک اعمال کروں اور گناہوں سے بچ سکوں، کہ جب کل روز قیامت اللہ کے حضور میں حاضر ہوں تو میں نیک بن کر حاضر ہوں، میرے دامن میں کوئی گناہ نہ ہو، میرے دامن میں اگر ہوں تو صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں۔ دوسری ایڈنگ میں آتے ہیں نیکی اور بدی کی تمیز۔ یوم آخرت کا احساس انسان کے اندر ایک ایسا شعور پیدا کرتا ہے جس سے وہ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنا سیکھ لیتا ہے اور نیک اعمال کی طرف خوشی سے بڑھتا ہے اور بدی سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس دنیا میں موجود رکاوٹیں اور ناکامیاں اسے مایوس نہیں کرتی، بلکہ اسے یوم آخرت کی امید نیکی کی طرف گامزن رکھتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان اس شعور کا مالک بن جاتا ہے کہ جس سے اس کے اندر ایک فرق سامنے آتا ہے کہ بھئی یار یہ کام غلط ہے، یہ کام ٹھیک ہے، نیک کام ہے۔ اور ایک بزرگ نے گناہ کی اور برے کام کی تعریف کس طرح بیان کی، کہا کہ جس کام کے کرنے سے آپ کا دل گھبرائے، جس کام کو کرنے سے آپ کا دل گھبرائے اور دل میں ایک ڈر سا محسوس ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ گناہ ہے۔ وہ کام جو آپ سر عام اگر آپ کریں اور آپ کو کوئی ڈر اور خوف نہ ہو تو وہ نیکی ہے۔ اگر سر عام اس کام کے کرنے میں آپ کے دل میں اگر ڈر کا کھٹکا رہتا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ گناہ ہے۔ اگلی ہیڈنگ میں آتے ہیں، ہیڈنگ نمبر 3، ذوق عبادت۔ یوم آخرت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس انسانوں کو یہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، چنانچہ وہ لگن اور محبت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حق ادا کرنے کی سعی کرتا ہے، اور اسے احساس رہتا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی عمل بھی اس عبادت سے باہر نہیں۔ اگر اگلی ہیڈنگ میں آتے ہیں، ہیڈنگ نمبر 4، سیرت کردار کی پختگی۔ انسان کی سیرت اور اس کے کردار میں پختگی کیسے آتی ہے؟ قیامت کے دن کے محاسبے کا احساس انسان کو مسلسل نیکیوں کی طرف ابھارتا ہے، حتیٰ کہ تمام اچھی عادات اس کے کردار اور شخصیت کا مستقل خاصہ بن جاتی ہے۔ وہ نیکی کی راہ میں آنے والی تکالیف اور مسائل کو صبر سے برداشت کرنا سیکھ لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کل روز قیامت جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ہمارے پل پل کے لمحہ لمحہ کے اعمال جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ تو پھر جب انسان اس چیز کو ذہن میں رکھتا ہے کہ ہمارے پل پل کے جو ہیں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، ہم سے پوچھا جائے گا، تو پھر اس وقت جو ہے انسان نیکیوں کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے اور حتی الامکان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم صفحہ نمبر 9 پر آئیں، اس کی ہیڈنگ نمبر 5 میں ہے کہ انسانیت کی بھلائی کا جذبہ۔ ایک مسلمان اسلامی تعلیمات کے ذریعے یہ جان لیتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور یہ کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور یہ کہ اس دنیا میں کیا جانے والا ہر عمل اسے جنت یا دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے۔ اسی بنا پر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بھلائی کا کام کرے، اور حتیٰ کہ ایسے جاری رہنے والے نیک کام کرے جو اس کے مرنے کے بعد بھی پھلتے پھولتے رہتے ہیں۔ ان سے کیا مراد ہے؟ کیسے اعمال جو اس کے مرنے کے بعد بھی چلتے رہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ کے طور پر، مثال کے طور پر مسجد بنا دی، کسی غریب کے لیے کچھ ایسا معاملہ کر دیا اس کی زندگی آگے اچھی چلنے لگ گئی، کنواں کھدوا دیا، یا کسی ایک بچے کو اگر تعلیم اس نے دلوا دی، نادار بچے کو،
جب وہ تعلیم حاصل کرے گا اور اس علم کو آگے پھیلائے گا تو سارے کا سارا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں داخل ہوتا رہے گا۔ اور یہ رویہ نہ صرف خود اس کی ذات کے لیے بلکہ اس کے ماحول اور معاشرے اور پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی بچے کو تعلیم دے دی اپنے طرف سے یا اپنی مدد کے تحت، اس میں کیا ہوگا کہ اگر اس نے تعلیم حاصل کی اور جتنا وہ تعلیم کے زیور سے آستہ کرے گا تو سارے کا سارا جو ہے معاملہ، نیکی کا معاملہ جو ہے اس کے حصے میں بھی آتا رہے گا اس کے مرنے کے بعد۔ اب آخر میں خلاصہ کلام اس سبق کا کہ عقیدہ آخرت کا درس کیا ہے، ہم جو بھی سب کچھ پڑھا، لیکچر ہم نے پڑھا، اس کا خلاصہ کلام کیا ہے، مرکزی خیال کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید اور جملہ انبیاء اور رسول پر ایمان لانے والوں کو اطاعت کے بدلے کیا ملتی ہے؟ جنت ملتی ہے، اور ایمان نہ لانے والوں اور نافرمانی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو پیارے بچوں، مرکزی خیال اور خلاصہ کلام اس پورے سبق کا یہ ہے کہ جو اللہ کی توحید اور جملہ جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں آئے ان کی رسالت کو ماننا، ان پر ایمان رکھنا، جو یہ اطاعت کرے گا، جو اللہ کے حکم کو اور انبیاء کے احکامات کو مانے گا تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ کی رضا اور جنت اس بندے کے نصیب میں۔ اور جو نافرمانی کریں گے، جو اس کو جھٹلائیں گے، جو اطاعت نہیں کریں گے، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، ان کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا گیا، سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں یا اگلے کسی بھی معاملے میں انشاءاللہ جو ہے اس کے مشقی سوالات جو ہے آپ کے پیش کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔